بہاولپور تاریخ کے آنے میں ریاست بہاولپور کی بنیاد 1727 میں نواب صادق محمد خان عباسی اول نے رکھی اور تحصیل لیاقت پور کا قصبہ الہ آباد اس کا پہلا دارالحکومت قرار پایا۔ قبل ازیں 1258 میں مشہور تتاری فاتح چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی شہزادوں نے سندھ کا رخ کیا تھا۔ امیر چنی خان عباسی کو اکبر اعظم کے بیٹے سے پنج ہزاری کا منصب ملا تو اسے اوباڑوں سے لاہور بندر تک کا خطہ اجارے پر دے دیا گیا۔ بعد ازاں امیر چنی خان کی اولاد میں مہدی خان اور داؤد خان کے خاندانوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو مقامی قبائل نے مہدی خان کی نسل کا جو کلہوڑے کہلاتے تھے اور صدیوں سندھ پر حکمرانی کی بھرپور ساتھ دیا، جبکہ عرب قبائل نے داؤد خان کا ساتھ دیا جو داؤد پوتا عباسی کہلاتے تھے۔ واضح رہے کہ ریاست بہاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان عباسی اول امیر داؤد خان کی 13ویں پوشت سے تھے۔ عباسی داؤد پوتوں نے صادق آباد، خانپور، منچن آباد، شہر فرید، اچ سمیت ریاست جیسلمیر اور بیکانیر چھین کر فتح حاصل کی اور موجودہ ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ نواب صادق محمد خان عباسی اول نے 1739 میں نادر شاہ درانی سے نواب کا خطاب حاصل کیا۔ اس طرح اس کی حکمرانی موجودہ ریاست بہاولپور کے علاوہ شکارپور، لاڑکانہ، سیستان، چتار وغیرہ کے علاقوں تک قائم ہو گئی۔ نواب صادق محمد خان عباسی کے صاحبزادے نواب بہاول خان عباسی اول نے 1747 میں دریائے سندھ کے جنوب میں ایک نئے شہر بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ نواب سر صادق محمد خان خامس عباسی 30 ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے۔ وہ نواب حاجی محمد بہاول خان خامس عباسی کے اکلوتے فرزند تھے۔ جب وہ 2 برس کے تھے تو والد کے ساتھ سفر حج پر گئے، لیکن واپسی پر دوران سفر ان کے والد نواب بہاول خان انتقال ہو گیا، جس کے بعد 15 مئی 1907 کو سر صادق کو ریاست کا حکمران مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مگر چونکہ نواب صادق محمد خان بہت کم سن تھے، لہٰذا ان کی تعلیم و تربیت اور ریاست کے انتظام و انصرام کے لیے حکومت برطانیہ نے ICS افیسر سر رحیم بخش کی سربراہی میں کونسل آف ریجنسی قائم کر دی۔ نواب صاحب نے ابتدائی تعلیم اس وقت کے نامور علمی شخصیت علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی۔ 3 برس کی عمر میں تخت نشین ہونے والے شہزادے کی شخصیت کے نکھار کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ مذہبی اور اعلیٰ انتظامی و عسکری تربیت بھی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 1911 میں وہ صرف 7 برس کی عمر میں فوج کی کمان کرتے ہوئے شہنشاہ برطانیہ جارج پنجم کے سامنے پیش ہوئے۔ ریاست بہاولپور میں صادق گڑھ پیلس اور صادق ایجرٹن کالج یعنی کہ SE کالج کی لائبریریز نادر و نایاب کتب کے حوالے سے مشہور ہے۔ سر صادق دنیا بھر سے اہم کتاب کے 3 نسخے منگواتے اور ایک نسخہ صادق ریڈنگ لائبریری یعنی کہ سینٹرل لائبریری، دوسرا صادق گڑھ پیلس اور تیسرا صادق ایجرٹن کالج کی لائبریری میں رکھا جاتا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاست بہاولپور میں علم و ادب کی کس قدر سرپرستی کی جاتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم اور ان کے پیش روؤں نے ہمیشہ تعلیم کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ نواب سر صادق نے 1925 میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دینی مدرسے صدر دینیات کو ترقی دے کر جامعۃ الازہر کی طرز پر جامعہ عباسیہ قائم کیا۔ یہ پورے برصغیر میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ تھا جہاں طلباء مختلف مکاتب فکر کے علماء و اساتذہ سے اکتساب فیض کرتے۔ جامعہ عباسیہ میں دینی و مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی، انگریزی اور سائنس کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ طب یونانی کی تعلیم کے لیے 1926 میں جامعہ عباسیہ کا ذیلی ادارہ طبیہ کالج قائم کیا گیا، جو آج بھی پنجاب کا واحد سرکاری طبیہ کالج ہے۔ نواب سر صادق مرحوم کا سب سے بڑا کارنامہ ایچسن کالج کی طرز پر 1954 میں صادق پبلک اسکول جیسے اعلیٰ معیاری ادارے کا قیام ہے۔ مذکورہ ادارے کے لیے نواب صاحب نے اپنی 450 ایکڑ ذاتی زمین دینے کے علاوہ تعمیر کی مد میں مطلوبہ فنڈز بھی فراہم کیے۔ قبل ازیں قیام پاکستان سے پہلے 1928 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا، جس کے تحت دریائے ستلج پر 3 ہیڈ ورکس سلیمان ہیڈ، اسلام اور ہیڈ پنن تعمیر کر کے پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا کر غیر آباد زمینوں کی آبادکاری کے لیے مختلف علاقوں سے آبادکاروں کو ریاست میں آباد ہونے کی ترغیب دی گئی۔
نئی منڈیاں قائم کر کے ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں، یزمان، لیاقت پور اور صادقآباد جیسے شہر بسائے گئے۔ یہیں سے نواب سر صادق اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان لازوال دوستی کا رشتہ بھی قائم ہوا۔ ریاست کے اس وقت کے وزیر اعظم سر سکندر حیات جب ریاست کے خلاف درپردہ سازش کا آغاز کیا تو ریاست کے اس وقت کے وزیر داخلہ اور نواب مرحوم کے اتالیق مولوی غلام حسین قریشی مرحوم نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور نواب مرحوم کو اپنے قانونی مشیر سے مشورہ لینے کو کہا۔ اس مقدمے کی پیروی اس وقت کے ریاست کے قانون مشیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور مقدمے کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں ہوا۔ 1930 میں سر صادق نے ریاست کپور تھلہ میں جامع مسجد تعمیر کروائی اور مہاراجہ کپور تھلہ کی فرمائش پر خود اس کا افتتاح کیا۔ 3 دسمبر 1930 کو سر راس مسعود وائس چانسلر کی دعوت پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سالانہ کنووکیشن کی صدارت کی اور 1 لاکھ روپے کی خطیر رقم بطور عطیہ دی۔ 1908 میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے لیے نواب صاحب کی والدہ محترمہ کی طرف سے دی جانے والی 50,000 روپے کی مالی امداد کے جواب میں علامہ شبلی نعمانی نے شکریہ کا خط تحریر کیا، جو محافظ خانہ محکمہ دستاویزات بہاولپور میں محفوظ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کا سینٹ ہال، جہاں اس وقت یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی قائم ہے، سر صادق ہی نے تعمیر کروایا۔ عمارت کی پیشانی پر نواب صاحب کی نام کی تختی آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا بہاولپور بلاک اور ایچسن کالج کا بورڈنگ ہاؤس نواب سر صادق کی یادگاریں ہیں۔ 27 فروری 1934 کو نواب صاحب کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر وولز نے بطور خاص بہاولپور آ کر صادق گڑھ پیلس میں منعقد تقریب میں انہیں LL.D کی اعزازی ڈگری تفویض کی۔ 1935 میں زلزلہ زدگان کے لیے ایک امدادی ٹرین کوئٹہ روانہ کی اور اسی سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تقریباً 100 افراد کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ سامان کے لیے جو فوجی گاڑیاں اور موٹر کاریں بحری جہاز پر ساتھ لے گئے، سب سعودی حکومت کو بطور تحفہ دے دیں۔ مسجد نبوی میں قیمتی فانوس لگوائے اور اسی سال جولائی میں جامع مسجد دہلی کی طرز پر جامع مسجد الصادق کی ازسر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، جس کا شمار اس وقت پاکستان کی چوتھی بڑی مسجد میں ہوتا ہے۔ ریاست میں ماہرین علم و فن، ادبا، شعراء اور علماء کی قدردانی کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سر شیخ عبدالقادر مدیر مخزن 1942 سے 1946 تک بغداد الجدید ہائی کورٹ بہاولپور کے چیف جسٹس رہے۔ ابو الاسر حفیظ جلندری بطور درباری شاعر بہاولپور میں طویل عرصے ملازم رہے۔ 1943 میں نواب سر صادق کی سرپرستی اور سر عبدالقادر کی صدارت میں صادق ایجرٹن کالج SC کالج میں آل انڈیا مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی 3 نشستیں منعقد ہوئیں، جن میں برصغیر کے طول و عرض سے نامور شعراء کرام نے شرکت کی۔ نواب سر صادق کے مطابق دبیر الملک الحاج عزیز الرحمن عزیز نے پہلی بار سرائیکی کے قادر الکلام صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دیوان فرید ترجمے اور تشریح کے ساتھ 1942 میں شائع کیا۔ ریاست کے طول و عرض میں موجود بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مزارات کی تعمیر اور مرمت کی گئی۔ 1950 میں صادق ایجرٹن کالج میں عالمی سائنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے سائنسدانوں نے شرکت کی۔ اسی موقع پر ایک سائنسی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ 1952 میں پیرامیڈیکل اسکول، نرسنگ اسکول اور LSMF کلاسز کا اجرا کیا گیا۔ اسی سال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ریاست میں تعلیمی اصلاحات اور نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کمیشن قائم کیا گیا۔ بہاولپور میں ترویج اسلام کا خصوصی خیال رکھا گیا تھا۔ اسی حوالے سے اس وقت کے حکمران اسلامی اصول و ضوابط پر سختی سے کاربند تھے، بلکہ شہریوں کو بھی خصوصی مراعات دیتے تھے۔ حج کے موقع پر حاجیوں کو 3 ماہ کی چھٹی میں ایڈوانس تنخواہ دی جاتی۔ بہاولپور کی حکومت کی طرف سے مکے اور مدینے میں سرائے موجود تھے، جہاں بہاولپور کے حجاج کے لیے مفت رہائش اور خوراک کا انتظام ہوتا۔
رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تمام مساجد میں حکومت کی طرف سے مرمت اور سفیدی کروائی جاتی۔ اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اپنے مذہبی تہواروں پر مسلمانوں کی طرح مساوی حقوق حاصل تھے۔ دوران تعلیم وفات پا جانے والے ملازمین کی بیویوں اور نابالغ بچوں کی کفالت کے لیے پنشن مقرر کی جاتی۔ بہاولپور اور ڈیرہ نواب صاحب میں قائم یتیم خانے میں مفت رہائش اور خوراک کے علاوہ ذہین طلباء کو وظائف بھی دیے جاتے۔ واضح رہے کہ اردو اور سرائکی کے معروف شاعر اور ادیب پروفیسر عطا محمد دلشاد کلانچوی، ٹیکنیکل ہائی اسکول کے سابق پرنسپل عبدالقادر جوہر اور متعدد مشاہیر نے اس یتیم خانے میں پرورش پائی۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے والے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے خصوصی وزارت قائم کر کے مہاجرین کو ریاست بہاولپور میں باعزت طریقے سے آباد کیا گیا۔ الغرض ریاست بہاولپور صحیح معنوں میں دارالسرور تھی۔ 1867 میں محکمہ صحت کی بنیاد رکھی گئی اور برطانوی ڈاکٹر مسٹر ڈیان کو انچارج مقرر کیا گیا، جس کی نگرانی میں پوری ریاست میں ڈسپنسریز قائم کی گئیں۔ نواب صادق محمد خان چہارم کے عہد تک چوک بازار میں ایک مرکزی اقامتی ہسپتال کے علاوہ 1906 میں بہاول وکٹوریہ ہسپتال قائم کیا گیا، جس کے لیے برطانوی حکومت نے خصوصی مالی امداد فراہم کی۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور اقتدار کی گولڈن جوبلی کی یادگار کے طور پر 1892 میں اندرون شہر مفت جوبلی زنانہ ہسپتال قائم کیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ علاوہ ازیں بہاول نگر اور احمد پور شرقیہ میں بھی خواتین کے علاج معالجہ کے لیے ہسپتال قائم کیے گئے۔ یعنی پوری ریاست میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریز کا ایسا جال بچھا دیا جہاں نہ صرف مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی جاتی بلکہ مریضوں کو خوراک بھی مہیا کی جاتی تھی۔ پھر یہاں تعینات ڈاکٹر، نرسز، ڈسپنسرز اور حکمہ کو ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت بہتر معاوضہ اور مراعات دی جاتیں۔ طب یونانی کی ترویج کے لیے ریاست کے شہروں میں متعدد شفا خانے بھی قائم کیے گئے۔ مشہور ناول نگار بشر الرحمن کے والد حکیم عبدالرشید کو اس منصوبے کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ سر صادق کے دور میں شہر کے تمام تعلیمی اداروں میں طلباء کا مفت معائنہ کیا جاتا۔ اسلامی روایات کی علم بردار ریاست بہاولپور میں ننگے سر پھرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ترکی ٹوپی درباری لباس یونیفارم کا اہم حصہ تھی اور سرخ یا کلیجی رنگ کی ترکی ٹوپی پہننے کا رواج عام تھا۔ فوجی وردی کے ساتھ خاکی رنگ کی ترکی ٹوپی استعمال کی جاتی، جس پر ریاست کا پیلکن والا سرکاری مونوگرام ہوتا تھا۔ روایات کی پابندی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کرافٹن اور کرنل ڈرنگ بھی جب نواب صاحب کے سامنے پیش ہوتے تو ترکی ٹوپی ضرور پہنتے تھے۔ کرافٹن کی کار میں ترکی ٹوپی کا ڈبہ ہر وقت موجود رہتا۔ وہ جیسے ہی سادے گڑھ پیلس میں داخل ہوتے، فلیٹ ہیٹ اتار کر ترکی ٹوپی پہن لیتے۔ تقسیم برصغیر کے وقت انڈین نیشنل کانگریس اور جواہر لال نہرو کی طرف سے نواب سر صادق کو خصوصی آفر کی گئی کہ وہ اپنی ریاست کا الحاق ہندوستان سے کر دیں، تو نواب صاحب نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ کہا کہ میرا سامنے کا دروازہ پاکستان اور پچھلا ہندوستان میں کھلتا ہے، اور ہر شریف آدمی اپنے سامنے کے دروازے سے آمد و رفت پسند کرتا ہے۔ جبکہ اگست 1947 میں قیام پاکستان کے وقت نواب سر صادق نے سب سے پہلے ریاست بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ ریاست کے وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گورمانی نے پاکستان کے قیام کے صرف 3 روز بعد عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میدان میں اس الحاق کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر سر صادق نے اپنی فوج پاکستان آرمی میں ضم کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے کے لیے نواب صاحب کی ذاتی رولز رائس کار میں تقریب میں پہنچے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک کا خزانہ خالی تھا، تو اس وقت مشکل گھڑی میں نواب سر صادق محمد خان عباسی نے ابتدائی طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 7 کروڑ اور دیگر اخراجات کے لیے 2 کروڑ روپے کے ساتھ 22,000 ٹن گندم اور مہاجرین کے لیے خصوصی طور پر 5 لاکھ کی خطیر رقم فراہم کی۔ 5 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے ریاست بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے معاہدے کے دستاویز پر 5 اکتوبر 1947 کو دستخط ثبت کیے۔
اس طرح بہاولپور کو پاکستان میں شامل ہونے والی سب سے پہلی ریاست کا اعزاز حاصل ہے۔ 1727 میں قائم ہونے والی ریاست بہاولپور ہر دور اور ہر اعتبار سے اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھی۔ ریاست کے باشندوں کے درمیان بلا تخصیص رنگ و نسل اور مذہب رواداری کا رشتہ قائم تھا، نیز دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ گویا بھائی چارہ، مذہبی رواداری اور امن و امان اسی اسلامی ریاست کا خاصہ تھا۔ اسی مذہبی رواداری کے پیش نظر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم خاندان بھی ریاست میں آ کر نہ صرف آباد ہوئے بلکہ آسودہ حال زندگیاں گزارتے رہے۔ مذہبی تقریبات اور تہواروں میں ایک دوسرے کے احترام کو محفوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ جس طرح مسلمان ملازمین کو حج کے موقع پر چھٹی اور پیشگی تنخواہ دی جاتی، اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کو بھی ان کے تہواروں کے موقع پر باقاعدہ چھٹی اور پیشگی تنخواہ دی جاتی تھی۔ نواب سرسادے کے عہد میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان کبھی کوئی تنازع دیکھنے میں نہیں آیا۔ الغرض نواب سرسادے کا بہاولپور ایک ایسا خطہ الفت تھا جہاں ہر سو امن کا دور دورہ تھا۔ باشندگان ایک ایسی مکمل ریاست موجود تھی جو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق پوری مذہبی آزادی عطا کرتی تھی۔ نواب سرصادق کا انتقال 24 مئی 1966 کو لندن سریکونٹی میں ہوا۔ جب ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ڈیرہ نواب صاحب کی عیدگاہ میں خطیب ریاست حضرت قاضی عظیم الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو 21 توپوں کی سلامی کے بعد پورے فوجی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ قلعہ ڈراور میں شاہی قبرستان کے اندر مقبرہ نوابین میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔